لیکن پہلا سوال جنید صاحب آپ سے کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے، تھوڑا ریلیف لگتا ہے، کچھ مل رہا ہے، لیکن سوال بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا رہائی ان کی ممکن ہو پائے گی؟ رہا ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ہوں گے؟ جی جنید صاحب، ہم پہ جتنی بھی کیسز ہے وہ ساری سیاسی کیسز ہے، اور حکومت وقت کو یہ ڈر ہے کہ اگر عمران خان نکل آئے تو اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو حکومت تو اپنی کوشش کر رہی ہے اور ابھی تک اس میں کامیاب بھی ہو گئی کہ خان صاحب کو جیسی کوئی ریلیف ملتی ہے تو کسی اور کیس میں اس کو جو ہے وہ روک دیتے رہے اس کی رہائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے اور 24 تاریخ کو اسی لیے جو ہے لوگ نکل رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم حکومت وقت کو مجبور کریں گے کہ وہ جو جنید صاحب کس طرح سے مجبور کریں گے؟ اس سے پہلے بھی تو خاصے احتجاج کیے گئے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، اس بار کس طرح سے مجبور کریں گے؟ پہلے جو احتجاج تھی نا وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ ہم نے جو یہ فائنل کال تھی، پہلے احتجاج تھی یا پہلے جو ہماری کال تھی وہ اسی فائنل کال کی تیاری تھی۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں واپس نہیں آنا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت تک رہیں گے جب تک یہ حکومت کو مجبور نہ کرے کہ اس وقت تک جو یہ جو جاری فیارے کاٹتے ہیں، جو جاری کیسز بناتے، اور آپ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک کیس میں جس میں خان صاحب کو سزا دی ہوئی تھی، آج اس نے نیب کے جو ہے وکیل نے کہا کہ یہ کیس جو ہے وہی کیس جس کو رات سردی میں رات 12 بجے تک حکومت نے چلایا، ججوں کو زبردستی بٹھایا اور زبردستی فیصلے لیے، اور آج وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے وہ سزا غلط کی گئی تھی۔ تو اسی طرح کے کیسز بنا رہے حکومت کی یہ کوشش ہے، کیونکہ اس کو مینڈیٹ نہیں، عوام کی سپورٹ نہیں ہے، تو اس کی یہ کوشش ہے کہ خان صاحب اور اس کے دوستوں کو اسی طرح جو ہے پہنچائے عدالت ان کے اندر۔ ٹھیک ہے جنید صاحب، آپ نے بھی کہا کہ مجبور کریں گے حکومت کو کہ ایسا کیا جائے، پہلے تو یہ واضح کیجئے گا کس طرح سے مجبور کریں گے؟ کیا پلان ہے آپ کا؟ آپ کی جو پہلے جو آپ نے احتجاج کی تیاری کی تھی اس سے کس طرح سے مختلف ہے آپ کا یہ فائنل راؤنڈ؟ ذرا یہ سمجھائیے گا۔ نہیں، اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو تیاری ہے وہ پہلے سے زیادہ تھی، اور کیونکہ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی فائنل کال ہم نے نہیں دی، تو ابھی فائنل کال آ گئی، تو اس میں ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جتنی ہو سکے ہم نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے۔ اگر حکومت نے راستے میں روکا تو جہاں پہ ہمیں روکیں گے تو وہاں پر ہم بیٹھ جائیں گے، ہم دھرنا دیں گے اور وہاں پر احتجاج کریں گے، چاہے روڈ ہو، چاہے موٹر وے ہو، چاہے جہاں بھی رہے۔ تو اس طرح ہوگا کہ، اور یہ نہیں کہ صرف وہاں لوگ رہیں گے، ہمارے جو جتنے ریجن میں جتنے ڈسٹرکٹ ہے تو اسی طرح احتجاج وہاں بھی جاری رہے گا جس طرح ڈی چوک میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، کھیلداز صاحب آپ نے گفتگو سنی جنید صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بار یہ فائنل کال ہے اور ہم مجبور کریں گے حکومت کو، لیکن حکومت کا موقف تو سامنے آ چکا ہے جس میں کہا گیا کہ ہم دہشت گردوں کی طرح ڈیل کریں گے لوگوں کو۔ تو آپ یہ واضح کریں کہ آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ جو آپ نے 9000 کی نفری تیار رکھی ہے ان کا ویلکم کرنے کے لیے، وہ کس طرح سے ڈیل کریں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری کال ہے، اللہ کرے کہ ان کی آخری کال ہو، پاکستان کے جو عوام ہے یا پاکستان کی جو ریاست ہے اس سے جان چھوٹے ان کی احتجاج کی۔ جس طرح یہ ہر 15 دن میں اب ان کا وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آتے ہیں، تو مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی آخری کال کیوں ہے۔ یہ ہر چیز پہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں اور اس پہ بھی وہ یو ٹرن لیں گے، اور احتجاج ان کا جس طرح نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا تھا نا کہ یہ جس طرح گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس طرح گالی گلوچ کرتے ہیں، اسی طرح احتجاج بھی انہوں نے اپنے نصیب کا حصہ بنا لیا ہے، جس کی کوئی جواز نہیں ہے، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ احتجاج کرنا، دھرنے دینا، راستے بند کرنا، انتشار پھیلانا، یہ میں سمجھ ہجوم کی سیاست کرنا، یہ انہوں نے خود اپنا نصیب بنا لیا ہے۔ جو بات آپ نے کہی کہ جو آپ کس طرح نمٹیں گے، دیکھیں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے ان سے ہم نے کس طرح نمٹا ہے۔ 2014 میں 126 دن کا دھرنا ہو، یا اس کے بعد خان جب وزیر اعظم کی سیٹ سے نکلنے کے بعد 25 مئی کو آیا، پھر نومبر میں آیا، پھر اکتوبر میں، اسی طرح وہ خود جب جیل سے باہر تھے احتجاج ہم نے ان کو روکا، اور جب ہماری نئی حکومت آئی اس میں بھی انہوں نے بار بار احتجاج کے لیے وہ آئے، ہم نے ان کو روکا ہے، بلکہ ان کو روکنے کی ہمیں کامیابی ہوئی ہے حکومت کو، ہمیشہ ان کو ناکامی۔ اگر ایک احتجاج، ایک دھرنا، ایک ایسا
ان کا انتشار جس سے ان کو مقاصد حاصل ہو نہیں ہوئے ہیں. تو اب بھی ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہونا ہے. قانون جو ہے حرکت میں آئے گا اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی. اگر زبردستی قانون کو توڑا گیا جس طرح آپ کو پتہ ہے لیکن کوئی ساری صاحب کھیلدار صاحب یہ وضاحت کر دیجئے گا کہ احتجاج کرنا پروٹیسٹ کرنا تو ہر جماعت کا سیاسی جماعت کا رائٹ ہے, اس کو آئینی حق دیتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ پیسفل کر سکتا ہے. تو کس طرح سے آپ ان سے رائٹ چھین سکتے ہیں احتجاج کرنے کا؟ ایک تو یہ واضح کیجئے گا. دوسرا کس طرح سے میک شور کر سکتے ہیں کہ ایک جماعت کہہ رہی کہ جی ہم پرامن احتجاج کریں گے, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, وہ یقین کس طرح سے دلایا جائے گا کہ ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے, ان کو احتجاج کرنے دیا جائے؟ دیکھیں جو جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں تو یا تو وہ خود مرنے کے لیے آ رہے ہیں یا تو کسی کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ ایک وہ جماعت کر سکتی ہے یا وہ گروہ کر سکتا ہے وہ ہجوم جو ملیٹنٹ ونگز ہو. آپ نے دیکھا کہ پہلے 2014 میں بھی انہوں نے کہا ہم قبریں کھودیں گے, انہوں نے قبریں کھودی, پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. ابھی بھی جو آخری احتجاج ہے ایک معصوم پولیس کا جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا. تو جب یہ کفن کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کفن کی بات کون کرتا ہے؟ لیکن کھیلدار صاحب احتجاج تو سارے کرتے ہیں, جماعت اسلامی بھی کرتی ہے, مہنگائی کے خلاف کرتی ہے, آئی پی پیز کے خلاف کرتی ہے, کسان کرتے ہیں احتجاج, وکلا کرتے ہیں احتجاج, ایسے ورڈز تو وہ بھی یوز کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے, احتجاج ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو لگتا نہیں کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے؟ کسی بھی جماعت کا جے یو آئی ایف ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو یا ایون جماعت اسلامی ابھی آئے, اگر کسی کی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں, آخری کال ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں, الجہاد کے نعرے لگائے ہو اور آ کے ہم چڑھائی کریں گے, کسی جماعت کا یہ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی جماعت ہوگی یا صرف نعروں سے مسئلہ ہے, نعروں سے مسئلہ ہے یا سوچ سے مسئلہ ہے یا پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے ایسا کریں گے بھی وہ؟ دیکھیں پہلے بھی ان کا ماضی رہا ہے, جب بھی وہ پشاور سے آئے ہیں کے پی کے سے, وہ ایک تو سرکاری وسائل, ایک تو اسلحہ, دوسرا جو ایک لڑائی کے لیے جو سامان ہوتا ہے, گلیل ہو یا جو بھی قسم پتھر ہو, وہ ریاست سے لڑنے آتے ہیں. ان کا ماضی رہا ہے. ورنہ میں ایک پولیٹیکل کے ورکر کے حیثیت سے سمجھتا ہوں احتجاج کرنا, جلسہ کرنا بالکل اجازت, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئین دیتا ہے, مگر یہ کوئی بھی آئین یا کوئی بھی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا ہے آپ آئیں اور ایک صوبے کا چیف منسٹر نعرے لگوا رہا ہے جہاد, بھئی کس کے خلاف جہاد کر رہے ہو آپ؟ بار بار آتے ہیں کہ ہم حملے کریں گے. تو دہشت گردی اور احتجاج میں فرق ہونا چاہیے. جنید صاحب آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ کا آئینی قانونی حق ہے, آپ کا جمہوریت اس کا حق دیتی ہے آپ کو, آپ کریں, بالکل جمہوری رائٹ ہے آپ کا. لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں, خون خرابہ ہوگا, ہم حکومت کو گھر بھیج دیں گے, اور اس طرح کی گلیلوں کا استعمال کریں گے, آپ حکومتی مشینری کا استعمال کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آگے سے ریاکشن تو آئے گا. نہیں, کوستانی صاحب میرے بھائی ہے, لیکن ان بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہے اور اختیار بھی نہیں. یہ بیچارے تو جس طرح ستر میں پیدے ہوتے اسی طرح کی پوزیشن ان بیچاروں کا, تو اپنا یہ اپنے لیڈر کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتا, اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لے کے آ سکتا. ان کے پاس کیا ہے, اور نہ ہم نے اس سے بات کرنی ہے, نہ ان کی کوئی بات کی کوئی حیثیت ہے. جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے ان کو بھی پتہ ہے, وہ ہمیں بھی پتہ ہے. جب آپ ہمیں سیاست کرنے نہیں دیتے, جب آپ ہم پہ جو ہے سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہمیں جلسے کی اجازت نہیں, ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں, آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. اگر ریاست کی خواہش ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. آپ طاقتور ہے, آپ کے ساتھ اختیار ہے, آپ کے ساتھ قانون کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, آپ کے ساتھ فورسز ہے, بس نکالے, ہم تیار ہیں قربانی دینے کے لیے, مرنے کے لیے. ہم تو نہیں کر سکتے. جنید صاحب تصادم چاہتے کیوں ہیں آپ؟ اگر جس طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کے پی کے اندر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, علامتی آپ پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پی کے اندر کر لیں پروٹیسٹ, احتجاج کر لیں وہاں پہ. نہیں, یہ ملک مریم اورنگزیب کا نہیں ہے, نہ مریم اورنگزیب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں احتجاج کرنا ہے. میں پاکستانی باشندہ ہوں, یہ ملک میرا ہے, مجھے آئین نے یہ اختیار دیا ہے. اگر میں پنجاب میں کروں, میں اسلام آباد میں کروں, میں سندھ میں کروں, میں کے پی میں کروں, تو یہ ملک میرا ہے. اس طرح کی بات آپ کریں گے تو آیا یہ اسلام آباد میرا نہیں ہے, یہ ملک میرا ہے, پنجاب میرا ہے. پنجاب سب سے بڑی پارٹی ہم ہے, سب سے زیادہ ووٹ ہمیں ملے ہیں.
تو آپ کس طرح ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پی میں احتجاج کریں پنجاب میں نہ کریں؟ جب بٹو صاحب بلاول بٹو صاحب آ رہے تھے تو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ سندھ میں احتجاج کریں پر اسلام آباد میں نہ کریں. جب مولانا صاحب آ رہے تھے تو ہم تو یہ نہیں کہا کہ کی پی میں کرے وہ اسلام آباد میں نہ کرے. تو یہ آپ ہمیں یہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتے، نہ کسی سے ہم نے نوسی لینی ہے کہ ہم نے کہا احتجاج کرنا ہے جب آپ ہمیں جلسے کرنے نہیں دیتے. جس طرح لاہور میں عدالت کے کہنے پہ جب توہین عدالت پہ رات کو ہمیں جو ہے عدالت نے اجازت دی اور صبح کہا گیا کہ 4 سے 6 بجے تک آپ جلسہ کریں. تو اسلام لاہور میں اس سردی میں گرمی میں 4 سے 6 بجے جلسہ ہو سکتا ہے، اور وہ جگہ جو تھی وہ بھی لاہور سے آگے، جہاں پر اسلام آباد میں جب ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی تو اسلام آباد سے باہر ہمیں جلسے کی اجازت تھی. ہم اس کے باوجود بھی ہم پہ ایف آئی آر عجیب قسم کی ایف آئی آر کاٹی گئی. کسی نے کہا کہ اس نے گاڑی ہم پہ چڑھائی، کسی نے کہا کہ ہمارے اوپر کلاشن کوپ رکھا. جس طرح کی ایف آئی آر ہے، جس طرح ہمارے ایم این ایس کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا، تو کوستانی صاحب بیچارے میرے بھائی، ان بیچاروں کو تو اپنی قانون سازی کا حق نہیں، وہ بھی کوئی اور اس کو مسودہ دیتا ہے. کوستانی صاحب یہ کہیے گا، آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور معاملات اگر تصادم کی جانب بڑھتے ہیں، کلیش ہوتا ہے جو کہ یقینی طور پر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوتا ہے معاملات بگڑتے ہیں تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر عائد ہوگی؟ دیکھیں اکبر بھائی بڑے احترام کے لائق ایک اچھے سیاسی ورکر ہے اور انہوں نے، میں ان کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں، مگر یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے یا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں بالکل میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، رکن قومی اسمبلی ہوں. جو انتظامیہ کا پاور میرے پاس بالکل نہیں ہے، وہ انتظامیہ کا کام ہے، وہی کرے گی. اور جو حکومت کے حوالے سے دیکھیں، یہ جو وزیر داخلہ ہے جس سے آپ کو خفا بھی ہوتے ہیں، جس پہ آپ کہتے ہیں، پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ نون کا واسطہ بھی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو کیبنٹ کا حصہ ہے، اس کی قیادت وزیر اعظم کرتے ہیں، وزیر اعظم سے مشاورت سے سارا عمل ہوتا ہے. آپ اور یہ مسلم لیگ نون کے ووٹ سے جو ہے محسن نقوی صاحب سینیٹر بھی بنے، فیصلے حکومت کرتی ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی کہا، اگر کوئی قانون ہاتھ میں توڑنے کی کوشش، اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو ہم وہ ہاتھ روکیں گے.